تو آپ کا شو مجھے لگتا ہے آج پورے الیکشن پہ ہی ہے، خاص کر کشمیر میں جہاں الیکشن کو کرمنلائز کیا گیا ہے۔ جی جی مطلب ایک تو ہوتا ہے کرمنلائز اور ڈی ہیومنائز کیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جب کوئی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، جو کوئی پالیٹکس میں جا رہا ہے، چاہے جانور ہے وحشی انسان ہے، مطلب ایسی بات ہے ہر لمبردار غلط نہیں، لیکن میکسیمم جگہ پہ جو لمبردار ہیں غلط چوکیدار ہیں یہ غلط ہیں۔ انہوں نے ایکسپلائٹیشن کی، لمبردار بولتا ہے میری سیاست نہیں، سب سے زیادہ سیاست اگر گاؤں میں کرتا ہے وہ لمبردار کرتا ہے، سرپنچ کرتا ہے، ایکس سرپنچ کرتا ہے۔ جب نوجوان کو کہاں پھر موقع ملے گا؟ چاہے کہ لمبردار ہے، چوکیدار ہے، جس نے غلط کیا، جس نے سماج میں استحصال ہمارے ساتھ کیا، سارے نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے ایک ریونیو ٹیمپرنگ کی ہے ہمارے علاقوں میں، ان کے خلاف اٹھیں، نوجوان آگے ہیں، ہم ساتھ ساتھ آئیں گے اور ان کی تبدیلی کے لیے اور ہم آن کیمرہ آپ کو کہتے ہیں کہ ود ان ڈیز ان کا ہم تبادلہ کروائیں گے، جہاں ناانصافی ہوگی، اتنا ہم زور رکھتے ہیں کیونکہ یہ حق کی لڑائی ہے، اس میں نوجوان کو لڑنا بہت ضروری ہے۔ سماج میں ان طاقتوں کو دوبارہ طاقتور مت بنائے جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ سب کا عوام کی آواز میں۔ آج ہمارے ساتھ ہوں گے اس انٹرویو میں ارشد بٹ صاحب، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ، فلانتھروپسٹ اور فاؤنڈر ہے عوام کی آواز۔ ارشد بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ All well. How do you feel? فائن، ابھی آرچرڈس میں بیٹھے ہیں، پوری فیل کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کیونکہ آپ فاؤنڈر بھی ہے عوام کی آواز کی، اینڈ آج ہم ٹاک شو کر رہے ہیں نیا لانچ۔ اٹس گڈ، آئی ایم کانگریچولیٹنگ یو فار ڈوئنگ دس ونڈرفل شو۔ نئے نئے نوجوان ایک نیا کانسیپٹ اور انوویشن اور کریٹو تھنکنگ لے کے آ رہے ہیں، تو پہلے تو میں آپ کو اپنے دل سے اپریشیٹ کر رہا ہوں اور کانگریچولیٹ کر رہا ہوں فار واچنگ دس شو۔ تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں کچھ ہماری آڈینس کو۔ جرنی ہے انسان کا، اتنا ہے کہ جرنی اتنی، بس مختصر میں دیکھتا ہوں کہ انسان کا اپنا جو کردار ہے، جو ایک ذمہ داری ہے سماج کے تئیں، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ وی آر ان اسٹرگلنگ فیز، وی آر ورکنگ فار دا پیپل۔ ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے کریں، جتنا ہو سکے، ایون وداؤٹ انجوائنگ اینی سارٹ آف پولیٹیکل پاور اور سوشل پاور اور ایڈمنسٹریٹو پاور، وی آر فار آر پیپل۔ ہر دن یہی سوچتے کچھ نہ کچھ نوجوان کے لیے یا سماج کے لیے کرے، یہی کوشش رہتی ہے۔ اور بتائیے، ہم نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ ڈی ڈی سی الیکشنز آپ نے کانٹیسٹ کیے تھے۔ ڈی ڈی سی الیکشن سے پہلے ہم نے ایک آرگنائزیشن کا لانچ کیا تھا 2014 میں۔ اس میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ابھی کرنٹلی ڈی ڈی سی ممبر بھی ہیں، ہم نے سوچ سمجھ کے اس آرگنائزیشن کو 2014 میں نام دیا۔ اس کے کچھ کانٹیکٹس تھے، ہم نے ان دنوں میڈیکل کیمپس کروائے، ڈرنکنگ واٹر کی جو جہاں اسکیرسٹی تھی، پورے جب سپتمبر 2014 میں ایک ڈیواسٹیٹنگ فلڈ آیا تھا JNK میں، تو ہم نے ڈرنکنگ واٹر یہاں سے لے کے ان افیکٹڈ آ رہے جہاں ڈرنکنگ واٹر کی بہت اشد ضرورت تھی، وہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک اسینشل کمیونٹی ہے کہ جس کی ضرورت کے بنا زندگی ناممکن تھی اس ٹائم، تو ہم نے وہاں سے ایک شروعات کی۔ الیکشن کا تو ایک ہسٹری ہے، اس میں ایک سوچ ہے، اس میں ایک ایکسیڈنٹل اپروچ ہے، ایکسیڈنٹل کیوں؟ حالات ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے اس پروگرام میں اس چیز کو میں الابوریٹ کروں تو آپ پوچھیں گے۔ دیٹ مینس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہوم ورک بالکل تگڑا ہے۔ جس طرح سے آپ نے پہلے ڈاکٹر سوال پہ تو لگا کہ اس کا جواب دینا بہت۔ اچھا، جب ہم ریسرچ کر رہے تھے آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ صرف 51 ووٹس سے ہی آپ الیکشن ہارے، تو آپ کا ریئیکشن کیسا تھا اور آپ کی ٹیم کا؟ الیکشن نہیں، الیکشن از پارٹ اینڈ پارسل آف پروسیس۔ ہم چاہتے ہیں کہ مین اسٹریم میں لوگ رہیں، کیونکہ آج تک جو بھی ہم نے دیکھا سماج کے تئیں نوجوان کا پیچھے رہنا ہی اس کی کمزوری ہے۔ چاہے سوشل اور پولیٹیکل، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک نوجوان پولیٹیکل پروسیس پہ ہی بھروسہ رکھے۔ ہر ایک ذمہ داری جو رسپانسبلٹی، سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، فائنینشیل ہو، سوسائٹی کے تئیں جتنا انسان کر سکتے ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اور میرا پرسنلی بھی یہ کوشچن ہے آپ سے، اور لوگ بھی چاہتے تھے کہ میں آپ سے پوچھوں، تو کوشچن ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سپر پاور ہوتی، جیسے کچھ بھی ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل کہ آپ انویزیبل ہو، یا آپ لائک بہت ہی تیز دوڑ پائے، یا کچھ بھی، مطلب آپ خود کیا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کون سی وہ سپر پاور ہونی چاہیے جس کو آپ انجوائے کریں؟ انسان میں یہی ایک ہے کہ اپنی تھنکنگ پہ انسان لائف جیتا ہے۔ کسی انسان کا ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ نہیں وہ بزنس مین بن کے زندگی جیے، کسی کا کوئی سروس کا جاب ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی سوسائٹی ایک انسان سے نہیں چلتی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن پوچھا کہ اگر کوئی آپ کو ایسا کوئی سپر پاور اٹین ہو جاتا ہے، سپر پاور کسی کے پاس نہیں، البیٹے ہر ایک کے پاس مطلب اتنا ہے کہ جس کے تئیں جو ذمہ داری ہے وہی نبھاتے ہیں۔ ہماری چھوٹی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی چھوٹے انسان کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے، یا کسی کو بھی ہمارے سے جتنے بھی چاہے 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، ایک ہے،
جن کو بھی ہمارے ساتھ وابستگی جو اٹیچمنٹ ہے جو انٹیمیسی ہے اور ان تک ہم چاہتے ہیں کہ کھڑا اترے اور ان کے کام جو آئے چھوٹے موٹے کام ان کو ہم ساتھ ساتھ قدم کریں ان کے ساتھ چلیں. یہی ایک خواب ہے, یہی ایک سوچ لے کے چلتے ہیں. باقی ہم چاہتے ہیں کہ کاروان تو خود ہی بن جائے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا تو کہہ دیا کہ لائک وننگ اینڈ لوزنگ از اے پارٹ آف لائف اینڈ الیکشنس, پر آپ کے سپورٹرس اور جو آپ کی ٹیم تھی, کور ٹیم جو تھی, ان کا کیسا ریئیکشن رہا؟ ان کا نارمل ہے, وہ اس پروسیس کو لائک بھی نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ الیکشن کا بتائیں تو میں نے آپ کو بولا ایک ایکسیڈنٹل اپروچ ہو گیا میری لائف میں. سوشل سے پورا ایک جمپ کرنا, سوشو پولیٹیکل بن جانا, اور سماج کے تئیں ڈفرینٹ چیزیں جو جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں ایک سوچ ہے, ایک ڈفرینٹ ہے. جو ٹیم تھی ان کو بالکل بھی ایک الیکٹرل پالیٹکس بھی, کیونکہ جو ایک ڈیسیٹ ہم نے فیس کیا ہوا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے, پولیٹیکل پروسیس کی وجہ سے, اس طرح سے جو آج کل نوجوان ہے, ابھی بھی جو نوجوان ہے وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتا. تب بھی نہیں, کسی نے لائک نہیں کیا تھا. میں آنیسٹلی بتاؤں, جو ٹیم عوام کی آواز ٹیم کے ساتھ جو لڑکے جڑے ہیں انہوں نے بالکل بھی منع کیا تھا. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ اس پروسیس میں آنے کی کیونکہ بہت اشد ضرورت تھی, کیونکہ ہم ایک مشکلات سے گزر رہے تھے اس ٹائم. تو یہ ڈیسیجن میرے لیے بہت ضروری تھا, میری ایگزسٹنس کے لیے ضروری تھا, اور اس آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری تھا اس ٹائم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا. اور اس میں یہ کوئی انٹینشن نہیں تھا جیتنے ہارنے کا, کوئی نہیں تھا. لیکن عوام کی آواز, ایک آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس, اپنی ایگزسٹنس اور ان لڑکیوں کی عزت کی ایگزسٹنس کے لیے, ان کی آئیڈینٹی کی ایگزسٹنس کے لیے الیکشن لڑنا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا مجھے بتائیے, الیکشن سے پہلے کی جو کیمپین ہوتی ہے, لائک اب تو الیکشن ہو گیا ہے, پر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیمپین کے دوران ہم نے کچھ ایسا ڈفرینٹ کیا ہوتا جس کی وجہ سے ہم جیت سکتے تھے الیکشنس؟ الیکشن یا تو آپ کا شو مجھے لگتا ہے آج پورے الیکشن پہ ہی ہے. نہیں کریں گے ہم اس کے بغیر ہی بات کریں. الیکشن جو ہم نے لڑا اس میں ہمیں 1-2 دن ملے. ہم نے جو ہی فارم میں ہم اتنے کانفیڈنٹ بھی تھے, ہم آنیسٹلی آن کیمرہ بتا رہا ہوں کانفیڈنٹ تھے ہم آرام سے جیتیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ, لیکن ہم نے کوئی کمپین اس اینگل سے نہیں کی. نوجوان میں نے بولا جو ٹیم کور ٹیم ہماری ہے وہ اس پروسیس کو بالکل بلیو نہیں کرتی تھی. انہوں نے بولا نہیں ہمیں اس کے ساتھ نہیں, لیکن تب انہوں نے دیکھا نہیں اب یہ کر رہا ہے پارٹیسپیٹ, تو انہوں نے بھی بیچاروں نے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اس میں کہ انہوں نے اپنے رویے کو چینج کر کے اس اور اس 2-3 دن کی پروسیس میں کوئی ٹائم نہیں ملا, کوئی کمپیننگ کا کوئی سین ہی نہیں ملا کہ ہم لوگوں تک اس ٹائم ریچا. ہمیں 1 دن کا موقع ملا تھا, سری نگر سے آئے, ہم نے 4-5 گاؤں میں گئے, بس وہی ایک دن کا موقع ملا تھا, اس سے زیادہ. دیٹ مینس اٹ از مور دین انف. ہاں وہ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ہماری ایگزسٹنس کے لیے, ہماری آرگنائزیشن کے لیے. پھر ہمیں موقع ملا جو کونسلر پلوامہ سے ہمارے دوسرے ساتھی تھے اعجاز صاحب, اس میں مجھے خود موقع ملا تو وہاں ہم نے کلین سویپ کر دی اس کی. اچھا اب بس ایک لاسٹ کویشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس اعتبار سے, پولیٹکس کے لحاظ سے, کہ آپ جو یوتھ جو ہمارا ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پولیٹکس میں آؤں یا کچھ؟ تو سوچ میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. سوچ میں انڈیپینڈنٹ, آپ آئے, آپ نے ایک کریٹو شو لانچ کیا ہوا ہے, تو آپ کی اپنی ایک تھنکنگ ہے, آپ اسی پروسیس کو آگے بڑھائیں. آپ اپنا نام اس میں بھی کما سکتے ہیں, آپ سماج کے تئیں اپنی خدمات اس سے بھی دے سکتے ہیں. کسی کا سوشل رہتا ہے, کوئی ریلیجیس پریچر ہوتا ہے, کوئی دوسرا کوئی کارپینٹر ہوتا ہے, کوئی کسان ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں ہر ایک آرچرسٹ ہوتا ہے, کوئی ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی, جہاں یوتھ جس میں انٹرسٹڈ ہے وہ کریں, لیکن کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز میں لیڈ لینا یوتھ کی بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہم سماجی استحصال سے بھی, پولیٹیکل استحصال سے بھی, یہ کیونکہ میں ایک تجربے سے گزرا ہوا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ہمیں سماج کے تئیں کتنے استحصال سے ایک نوجوان ایک سماج کو گزرنا پڑتا ہے. اس میں جو ہی نوجوان ایک پہل لیتا ہے وہ بے داغ ہوتا ہے, دل سے صحیح ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ہمیشہ کچھ اچھا ہی کرے. لیکن جن ہاتھوں سے آج تک ہم نے اپنی تقدیریں رکھی, اپنی مقدر کی رسیاں رکھی, انہوں نے ہمیں بہت دھوکہ دیا. اس سے ہم پٹ رہے, آج بھی پٹ رہے ہیں, اور ابھی بہت سمے لگے گا, بہت لڑنا ہے تاکہ ہم کمپلیٹلی اس پروسیس سے آزاد ہو جائیں. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, فلانتھروپسٹ بھی ہے, اور پالیٹکس کے ساتھ بھی اب آپ کے کچھ کنیکشنس ہے. اچھا اگر آپ لائف میں یہ 3 چیزیں نہیں کرتے تو پھر آپ مطلب آج ارشد بٹ کون ہوتے؟ دیکھیے اگر میں آپ کو, میں ایک چھوٹی ایک فیملی سے, ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اویج فیملی سے, لیکن اتنا ہے کہ میرے تئیں ذمہ داریاں تھیں کہ میں پڑھ کے, جیسے نارملی ایک انسان ایک پڑھے لکھے نوجوان کا ہوتا ہوں, جاب کریں. ہمارا یہی تھا کیونکہ ہماری ایک جو بیس ہے, میری ماسٹرس ان کمپیوٹر اپلیکیشن میں, ہم دوسرے بیچ کے اسٹوڈنٹس نکلے آئی یو ایس ٹی سے, تو ہمارا یہی تھا کہ کہیں میں دلی میں گیا, لیکن ہماری پہلے سے کوشش رہی کچھ ڈفرینٹ کرنے کی, کچھ قیدا جو ہوتا ہے جس کو جو کشمیری میں کہا جاتا ہے, تو وہی سے, کیونکہ یونیورسٹی سے ہی ہم پالیٹکس کرتے آئے ہیں, اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ. اس سے بعد ایک سوچ تھی کہ نہیں کچھ ڈفرینٹ کریں, کچھ مخصوص کچھ دوست تھے جنہوں نے کیا, جو چل رہے ہیں,
جو اپنا نام بنا رہے تھے. ہمیں بھی اس کا شوق تھا اور ہم پہلے سے ہی اس میں ایک انٹرسٹ لے کے بیٹھے تھے. ایسا نہیں کہ بائی چانس ایسے ہم اس پروسیس میں آئے, لیکن خالی اس میں الیکشن ایک بائی چانس جس میں وداؤٹ پریپریشن ہم اس. اچھا, اگر آپ کو ایک چانس ملے دنیا میں کہیں پہ بھی جانے کا 7 دن کے لیے, چھٹیاں, ووکیشنس, تو آپ کدھر جانا پسند کریں گے؟ دیکھیے, پہلے انسان کا چھٹیاں وہیں لے کوئی اچھی جگہ وہ پسند کرے جس کا دل پہلے مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو اپنی لائف کا بتایا کہ ہم ایک پروسیس سے اس سے گزرے کہ ہم چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ صحیح سے صحیح. اگر کچھ ایسا ہے شوق ہے عمرہ, اب یہاں بولنے کی بہت ضرورت نہیں ہے, کرنے کی ہے انشاءاللہ, اگر قسمت میں ہوگا تو اسی سال کریں. مطلب پرسنلی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کام ہی کرتے رہیں؟ کام میں مزہ ہے, کسی کے خوشی میں آپ جب خوشی بڑھاتے ہو یا کسی غمزدے کو ہاتھ پکڑتے ہو تو الگ سی خوشی ملتی ہے. اس کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے کووڈ میں. کسی کو بھی جب آپ کسی جو ضرورت مند ہوتا ہے نا اس کی چھوٹی مدد کرتے ہیں, جب وہاں سے خوشی کا جو ایک ریفلیکشن آ جاتا ہے نا, اس کی جو فیل ہے, وائب ہے, وہ کہیں نہیں ملے گی آپ. جی جی بالکل, ہم مانتے ہیں آپ کی اس بات کو. صحیح تو ہے نا, اس کا تجربہ ہے اسی وجہ سے. اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ عوام کی آواز ایز این آرگنائزیشن جب آپ نے فاؤنڈ کی تو ہم نے لوگوں سے یہ بھی سنا کہ آپ چاہے فلڈس کے ٹائم پہ ہو, کووڈ کے ٹائم پہ ہو, یا ہم نے عید کے دن بھی سنا تھا آپ 92.7 بگ ایف ایم پہ بھی گئے, ادھر بھی آپ نے اس بارے میں بات کی. تو مطلب یہ آئیڈیا کیسے آپ کے دماغ میں آیا, ایون کیوں آیا, لائک ایسی کیا سچویشنز رہی اس ٹائم؟ 2014-15 تک میں یونیورسٹی میں ہی تھا. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے جو میں نے آپ کو نام لینا بھی ضروری ہے, ایریا میں بڑا اچھا کام کرے, ڈی ڈی سی ممبر ہے. تو ہم نے ایک آئیڈیا اس ٹائم لانچ کیا تھا. پھر پروسیس فلڈس میں ہم نے کام کیا 2014 میں, پھر 2-3 سال ہم بالکل نہیں کر پائے کچھ. لیکن اس کے بعد جب کووڈ آیا تو کووڈ میں ہم نے ایک بڑی پروسیس میں کام کیا. اس کی وٹنس پبلک ہے, ایسا نہیں ہم کیمرہ پہ بتایا ہم نے وہ کیا یہ کیا, لوگوں کو بالکل پتہ. ہم گھر گھر گئے پلوامہ میں جہاں بھی لوگوں کو ہمیں ضرورت تھی. پھر ہاں عرض عامر صاحب جو بگ ایف ایم کے اینکر ہیں, اس نے ہمیں بلایا تھا. 2 شوز ہم نے 92.7 بگ ایف ایم پہ 2 عیدز پہ میں نے کروایا. تو انہوں نے بھی ریکگنیشن کی, اپریسیشن کی, تو بلایا تو ہم نے اپنی بات وہاں بھی رکھی. وہ سب نے سنا ہوا آلریڈی آن ایئر ہے. اچھا, ریسرچ کرنے کے ٹائم مطلب مجھے خود بھی نہیں پتا تھا, میں بھی لوگوں سے ہی سنا, کیونکہ اب مطلب آپ کے ایریا کے لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں. تو دے سیڈ کہ جب آپ جب آپ نے عوام کی آواز کی جو آرگنائزیشن ہے وہ فاؤنڈ کری, اس ٹائم پہ بھی کچھ لوگ آپ سے جلتے تھے, چاہے وہ جیلسی ہو یا جو بھی اب ان کی ریزنس رہیں گی. اور جب آپ پھر الیکشنز میں آئے تب بھی مطلب وہ بہت زیادہ جیلس تھے, اور اس دوران آپ کو آلموسٹ کچھ مہینے, 5-6 مہینے شاید سے آپ کو جیل میں رہنا پڑا, جو کہ آئی مین ایوری ون سیٹ کہ دوز آر فالس ایلیگیشنس. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس ریلیٹڈ؟ دیکھیے, کمپٹیشن سے گزرنا بہت ضروری ہے. ہم اگر سوشو پولیٹیکل لائف میں ہیں, اس پروسیس میں ہیں, تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا بہت ضروری ہے. کہ ہم پازیٹیو لیتے, کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کووڈ میں بدقسمتی سے میں اس پروسیس کو, اس چیز کو ریگریٹ کرتا ہوں. مجھے بھی اپنے آپ نے اس چیز, میں آن کیمرہ کہتا ہوں, مجھے شعبہ نہیں دیتا تھا, مجھے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اس ٹائم. لیکن حالات تھے, پروسیس جو پیس بلڈنگ پروسیس وہ بھی بہت خراب تھی کووڈ میں. تو ہر جگہ لگ رہا تھا جان کا خطرہ ہے, تو ہمیں ریئیکٹ کرنا بہت ضروری پڑا, کیونکہ ایسے ایلیگیشن لگ رہا تھا کہ جس سے کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہمارے تئیں کچھ ایسا کچھ کرے. تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم ان طاقتوں کو جواب دیں. لیکن ہاں ایف آئی آر لگے, 8-9-10 ایف آئی آر لگے. اس پروسیس میں جیل ہم 6-7 مہینے گئے, 1 مہینہ ہم نے دیکھا. لیکن وہ جیل میں ہم نے ایک تجربہ حاصل کیا. ہمیں جیل میں جو انمیٹس ہیں, جو نوجوان طبقہ جیل سے بند ہے, ہمیں ایک بڑا موقع ملا وہاں ان سے بات کرنے, وہاں ان کی بات پکڑنے کی, ان کے معاملات کو دیکھنے میں. اس کے بعد جب ہم نے لکھا, ہم نے ان پہ بھی کام کیا, ان کے لیے بھی کام کیا, اور ان کی بات جہاں رکھنی تھی وہاں ہم نے رکھی. کیونکہ ایسے بھی انسیڈنٹس ہوئے کہ نوجوان کو یہاں کے لالس ماحول میں پتہ نہیں کہ حالات نے ہمیں کہاں سے کہاں لیا. تو وہاں ہمیں موقع ملا ایک سرکل سے بات کرنے کی, اور نوجوان وہ جیل سے آئے تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے. وہ ایک کنسٹرکٹیو پروسیس میں اپنے گھروں میں اپنے جو بھی ان کی ذمہ داری سوشل ہے, فیملی کی ذمہ داری, وہ شوق سے نبھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, اب امپریزنمنٹ کا بھی ہو گیا, اور مطلب ابھی تک جتنا بھی ہوا وہ, اب آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج یہی کر رہے ہیں کہ کمیونٹی موبلائزیشن کر رہے ہیں, ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, لوگوں تک جا رہے ہیں. جہاں جہاں لوگوں کو پریاس میں کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم جتنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ملے, انٹریکٹ کریں. جہاں جہاں سے ہمیں آ رہے ہیں لوگ جو کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کے معاملات کو, اور آن گراؤنڈ جو گراس روٹ لیول پہ بیسک ایشو ہے, ابھی ہم اس پہ ریسرچ کر کے اسی کے پروسیس کے حساب سے ٹائملی ریئیکٹ کریں
उन लोगों को जो मुश्किलात हैं, जितना हमसे हो रहा है, हम उनका ज़्यादा टेंडरिंग एडमिनिस्ट्रेशन को टेक अप करके, जो भी यहाँ की स्टेट मशीनरी है, उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी मुश्किलात का ज़्यादा करते हैं। यही प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं, ताकि इससे लोग भी कनेक्ट हो जाए, उन लोगों में ये अवेयरनेस कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कि आप खुद खड़े हो जाए। ऐसा नहीं कि हम लीडरशिप को ब्लेम कर रहे हैं, नहीं जनाब, हम ही इस शहर के नवाब हैं, इस शहर के इमाम हैं, आपने खड़ा होना है, जहाँ आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आज तक जितने जिस प्रोसेस से भी नौजवान खासकर पीछे रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान पीछे रहा है, चाहे जहाँ भी रहा है, उसी से वो आज की मुश्किलात का जो शिकार ही बन गया। खामियाजा और शिकार हो चुका है और खामियाजा भुगत रहा है। अच्छा, अपने बारे में बताइए, या जब आप स्टूडेंट थे या आज भी, तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई इंस्पिरेशन है जिसको आप फॉलो करते हो या आपने बहुत कुछ सीखा हो उनसे? मेरे हालात मुझे इंस्पिरेशन रही है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देख के हम ऐसा कर रहे हैं। हालात ही इंसान के एक बेस्ट टीचर है। अभी भी हम स्टूडेंट हैं, मेरा एक शौक है, मैं हर दिन पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। अब आप बुक्स पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। किस टाइप की बुक्स आपको पसंद है? मैं एक इंस्पिरेशनल जो स्टोरीज होती हैं, जिन्होंने कुछ किया, जो आम लोग निकल के आए। क्योंकि हमने अल्बर्टो की एक जो पढ़ी है, जिन्होंने वो दो दोस्तों ने अच्छा। में वो एक इनकलाब लाया है। आप जब उनकी स्टोरी पढ़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि दो बंदे निकल के स्कूटर पे पूरे एक वहाँ पे एक इनकलाब लाते हैं। तो ऐसी स्टोरी इंस्पिरेशन, यहाँ की कौन सी इंस्पिरेशन स्टोरी है? यहाँ जो नवाब का बेटा नवाब ही बनेगा, ये हम इसी से दो चार है। लेकिन वहाँ पढ़े जिन्होंने तारीखी रकम की हुई है, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई हुई है, जिन्होंने अपने खून से एक बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी की हैं, लोगों के लिए मशलेरा बने हैं, उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनसे सीख मिलती है और वो चीज़ें पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटली मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। और मुझे अपने इन प्रोग्राम्स का बताइए। यूथ कारवां आपने करवाया, सूफ़ी वाला एक प्रोग्राम था, एक और प्रोग्राम था उसका नाम था एहसास, और उसमें बहुत ही बड़े पावरफुल लोग और इतनी सारी पब्लिक, इसलिए लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ जब हम कोई बात रखते हैं ना, बड़े फोरम की बात रखते हैं। जी, देखिए, मैं कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी रूरल गाँव में जाता हूँ, वहाँ मैं नौजवान को बोलता हूँ, वो बोलते हैं, नहीं नौजवान आया बिना लगता है तो कौन सी बात लेके आया, तो शायद तो खुद ही लड़ रहा है। फिर उन्हें किसी प्रोग्राम में लाना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ वो देखते हैं कि वाकई जो ये जिस सिस्टम की बात कर रहा है, कि इस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। उनको मतलब उस चीज़ को पकड़ना बहुत उस रस्सी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, इससे पहले जो हमारे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, चाहे सरपंच हुए, डीडीसी मेंबर बने, आज जो पीछे रह गए, जिन नौजवान को जहाँ पीछे रह गए, वो इनकम्पिटेंट लोगों को आगे जो बिठाया, आज जो मुश्किलात का सामना करें, जो लोकल डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, जो लोकल डे टू डे रिलेटेड उनको आईआर रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आंगनवाड़ी है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वो अभी उन्हीं, हम नहीं कह रहे सारे हैं, मतलब कुछ हैं डेफिनेटली, जहाँ ऑब्वियसली। आप पार्टिसिपेट नहीं करें, वहाँ कोई भी फार्म भर के नायल इंसान खड़ा हो जाता है, और उसका आप तो खामियाजा भुगत रहे हैं। वो तो नौजवान को आप समझ जाते हैं। उसके बाद जब पिट रहा है, जब डीसी साहब या एसपी साहब से बात करनी होती है, वहाँ आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव बात करने के लायक होता ही नहीं। फिर चाहते नहीं हमें इंसाफ मिले, हमें किसी चीज़ से नजात मिले। इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि जब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो देती है, तो उधर के लोग वो पढ़ते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ किस पार्टी को वोट देना है। यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे JK में ये, हमारे खासकर कश्मीर में, यहाँ इलेक्शन को क्रिमिनलाइज किया गया है। जी जी। मतलब एक तो होता है क्रिमिनलाइज और डिह्यूमनाइज किया गया है। ऐसा लग रहा है जब कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है, चाहे जानवर है, वैशी इंसान है। मतलब ऐसी बदकिस्मती है हमारे यहाँ। है भी हालात ऐसे बने कि जो हमने आगे बिठाए, तो वो तो हैवान और वैशी जानवरों से कम नहीं थे। लेकिन आज मौका है, नौजवान हर जगह एक्सेल करे, आगे आई। ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा नौजवान को, मैं वाकई कह रहा हूँ। क्योंकि हम तो छोटे मोटे लेवल पे अपनी ज़िंदगी तो सही से गुजार रहे हैं, लेकिन जो नौजवान पीछे रह रहा है, मुसीबत का शिकार होगा अगर आगे नहीं है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगर जो यूथ है, अगर वो खुद ही मतलब पॉलिटिक्स में आए, नहीं, ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स में। हर जब किसी हम पॉलिटिक्स करते हैं, लगता है शायद इसको कोई एजेंडा। हर एक चीज़ में नौजवान पार्ट है। आप देखिए, यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती थी जो छोटे लेवल पे। आप देखिए, गाँव में लंबरदार होता था, हर लंबरदार गलत नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जो लंबरदार हैं, गलत चौकीदार हैं, ये गलत हैं। इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन की। जहाँ हमें भी मौका मिला इनकी बात करने की, हमने भी सरकार को 10 बार कहा इनको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी, हमने बोला नहीं, आज चेंज नहीं करोगे कब करोगे? चेंज कर अगर लंबरदार बोलता है मेरी सियासत नहीं, सबसे ज़्यादा सियासत अगर गाँव में करता है, वो लंबरदार करता है, सरपंच करता है, एक्स सरपंच करता है। जब नौजवान को कहाँ फिर मौका मिलेगा? आज नौजवान बने, उसको लंबरदार भी बनना चाहिए, चौकीदार भी बनना चाहिए गाँव का। जब मौका मिले, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो वो भी करे।
आप छोटी-मोटी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं, वो लोग जो इस नंबरदारी, चौकीदारी, औकाफ कमेटी, ट्रेड कमेटीज़ में वो बैठते हैं। जनाब हम गैर सियासी लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सियासत करने वाले लोग वही होते हैं। जी। हमारी यही मैसेज एक पेनिट्रेशन मैसेज रहती है। हम चाहते हैं कि इसी मैसेज को आप अपने प्रोग्राम में ज़्यादा हाईलाइट करें। चाहे कोई लंबरदार है, चौकीदार है, जिसने गलत किया, जिसने समाज में इस्तेसाल हमारे साथ किया, सारे नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने एक रेवेन्यू टेम्परिंग की है हमारे इलाकों में, उनके खिलाफ उठें। नौजवान आ गया है, हम साथ-साथ आएँगे और उनकी तब्दीली के लिए हम ऑन कैमरा आपको कहते हैं कि विदिन डेज़ उनका हम तबादला करवाएँगे, जहाँ नाइंसाफ़ी होगी। इतना हम ज़ोर रखते हैं क्योंकि ये हक़ की लड़ाई है, इसमें नौजवान को लड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आपको अपने आप को 3 वर्ड्स में डिफाइन करना हो, कैसे करेंगे? 3 वर्ड्स में क्या डिफ़ाइन करूँ? 3 वर्ड्स तो ये अवाम की आवाज़। वो तो बड़ी एक ये है कि इसमें हमें एक बार दुश्वारी भी मिली क्योंकि ऑनरेबल एलजी साहब ने ये प्रोग्राम 2 साल पहले अच्छा, रेडियो प्रोग्राम किया। मुझे भी अब मैं ऑन कैमरा क्या कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव दुश्वारी आई। मैंने कहा जनाब हमारी 2014 से ऐसा नहीं है कि हमने किसी सरकारी प्रोग्राम को कॉपी किया हो, लेकिन सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशन की हम इज़्ज़त करते हैं जब तक लोगों के साथ है। लेकिन नौजवान जहाँ उसकी मेरिट की इश्यूज़ हो जाए, किसी हक़ की इश्यूज़ हो जाएँ या अपना हक़ मारा जाए, नौकरी का हक़ हो, किसी समाजी हक़ हो, सरकार से भी लड़ें जहाँ सरकार गलत हो। लेकिन खुद सामने आना बहुत ज़रूरी है। बीच में ऐसे वकला खड़ा मत करें जिन्होंने हमें आज तक तबाही की हुई है। अच्छा, अब बात करते हैं चूड़ी मार्केट के बारे में। एक तो जब हमने रिसर्च की तब भी हमें पता चला और मैं खुद पर्सनली उधर गया, मैंने शॉपकीपर्स के साथ बात भी की और मतलब जितने भी शॉपकीपर्स उधर थे, दे वर लाइक कि बस अरशद भट्ट साहब की वजह से हुआ, अरशद भट्ट साहब की वजह से हुआ। मैंने कहा मतलब कि हुआ क्या? वो कह रहे थे कि हमारे जो दुकान है, जो शॉप्स है, ना तो हमें उनकी सिक्योरिटी मिल रही थी, ना कुछ, और मतलब जो उधर की औकाफ कमेटी थी, वो भी उनको सता रही थी। अगर ऑनेस्टली स्पीक कैमरा पे अब आपने ये सवाल पूछा ना, तो इस इश्यू ने मुझे ये गले में बोलते हैं ना हड्डी अटक गई थी। ये इश्यू अगर रिज़ॉल्व नहीं होता था मेरा सोशो पॉलिटिकल सारा कैरियर तबाह हो जाता। हाँ। इन्होंने ऐसे एक मतलब जिन लोगों को मैं ऑन कैमरा उनको भी अपील करना चाहता हूँ कि ये उतना आसान नहीं था। ये जो ऑर्डर निकला ये एक हिस्टोरिकल ऑर्डर है, मैं समझ सकता हूँ। इवन वो भी कह रहे थे कि 24 आवर्स। उनको इस चीज़ का भी पता नहीं है कि ये कितना एडमिनिस्ट्रेटिव हेक्टिक प्रोसेस में ये ऑर्डर निकला है, इसके कितने रिपरकशन है अपने डिपार्टमेंट को ये चीज़ हैंडल करने में। क्योंकि आप किसी चीज़ को टेक ओवर करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका फ्यूचर देखना, उसके बाद ये टिल डोमेस्डे जिसको हम कहते हैं क़यामत तक इसका फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है। इनकी फैमिलीज़ का ये नहीं 30 साल, 40 साल, 10 साल के लिए ये हुआ है। ये पूरे जब तक उनकी एग्जिस्टेंस है, जब तक इस डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस है, तब तक इनकी ज़िम्मेदारी का उन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई है। लेकिन मुझे पता है, लेकिन ये इसमें मैं फंस गया था क्योंकि जब मैंने इमोशनल देखी चीज़ें, इसको बहुत टाइम से लोगों ने जो यहाँ की पॉलिटिकल रिजीम है अपने पॉलिटिकल फोल्डर बना के चला रहे थे। टाइमली इनको इमोशनल, इनको सोशल ब्लैकमेल करके सता रहे थे। मुझे भी लगा इसमें लोकल औकाफ के भी लोग थे, मैंने उनको भी अनुभव लिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नौजवान का मसला है, यहाँ अभी हमें थोड़ा मौका दे, मैं ये करके दूंगा। और मुझे कमिटमेंट थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 15 से 1 महीने नहीं सोया जम्मू में जब मैंने ये इनको एक वर्ड दिया। जब मैंने वर्ड दिया तब मुझे पता चला कि मैंने कितना बड़ा प्रॉमिस किया, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ। मेरे पास जो भी आता है मैं सच बोलता हूँ, जनाब ये होगा, या तो नहीं नहीं होगा, क्लियर। नहीं होगा, आप चलो, नहीं चलो तो ज़रूरी नहीं है। सच बोलो, वो जब झूठ के रास्ते काट के आता है वो सच के ही पास पहुँचता है। इवन मतलब मैं वो कहना भी चाहता हूँ आपको, जब मैंने एक शॉपकीपर के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा है, उसने रिसेंटली पीजी कंप्लीट किया और सारे पढ़े लिखे, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मतलब अब अगर ये ऑर्डर नहीं आता तो मतलब वो फ्यूचर में क्या करता? no. Maximum of the youth which are running the business out there, they are highly qualified and they have attended the higher education from university. Maximum. वहाँ एक कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर है भी, उसके बाद शायद जॉब कंसोलिडेट नहीं होगी, वो भी शॉपकीपर है, वो एक दुकानदारी कर रहा है वहाँ पे, एंड दैट इज हाईली अप्रिशिएबल। ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं छोटा काम करे, बट मैक्सिमम ऑफ द यूथ दे आर रनिंग द बिजनेस आउट देयर आर हैव अटेंडेड देयर हायर एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो इतना नहीं है, ये बड़ा एक मतलब एप्रिशिएशन है। और उनके लिए जो हुआ, ये मैंने आउट ऑफ बॉक्स किया कि इसमें कोई मेरा कोई ना कोई पर्सनल नहीं है कुछ भी। नहीं है, उनके लिए कर दिया इसमें। मुझे इसको कैमरा पे बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने उस इवेंट को वहाँ कवर किया, जब उन्होंने परसों बुलाया तो आपने पूछा तो इसका जवाब अच्छा अरशद साहब, मुझे ये बताइए आप, लाइक अब हमने जो भी बात की है हम पर, मतलब आपने कहा कि जो यूथ हमारा है वो खुद जाना चाहिए हर किसी शोबे में, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, इन एवरीथिंग।
تو جب میں نے آپ کے ساتھ کانورزیشن کی لائک میں بہت لوگوں کے ساتھ کانورزیشن کرتا ہوں تو مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ کون انسان جھوٹ بول رہا ہے اور کون سا سچ بول رہا ہے لائک یوتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا یوتھ پیریڈ تو گیا. ہاں 90 بورن میں 33 سال میں بندہ اب یوتھ نہیں رہا. میرا ماننا ہے میرا ماننا یوتھ ہے 20 سے 25 سال کی عمر تک. 20 سے 25 سال یوتھ کی عمر ہوتی ہے. میں اب 33 میں چل رہا ہوں تو اب یوتھ کہنا میں یوتھ کو اس لیے میسیج دے رہا ہوں کیونکہ وہ اسی پیریڈ میں ان کا استحصال ہوتا ہے جس پیریڈ میں وہ کم ایج میں ہوتے ہیں. وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ان کو لگتا ہے شاید یہ ہوا میں باتیں مار رہا ہے. نا لیکن جب وہ 25 کراس کرتے ہیں نا 25 کراس کر کے آپ کا ایک انٹلیکٹ ہے ایک ٹھہراؤ آتا ہے ایک قرار آتا ہے. میچور ہاں میچورٹی تو چھوڑو ایک انٹلیکٹ جو مائنڈ کا آتا ہے آئی کیو جس کو کہتے ہیں اس میں قرار آ جائے. جب قرار آ جائے تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ارلی جتنا پاسبل ہو وہ بہتر ہوگا کیونکہ ہم تو اب بزرگوں میں شمار ہونے جا رہے ہیں آنے والے ٹائم میں. لیکن یوتھ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آگے آؤ. نہیں آؤ گے پیٹ جاؤ گے. ایکچولی آئی واز اباؤٹ ٹو آسک یو کہ ماننا نہیں ہے نوجوان ہاں کو کیونکہ ہم نے ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے ہم جیسے انگریزوں نے ہم پہ راج کیا ہو سماج میں. ہمیں پتہ ہے کون لوگ جو کھڑپنج شڑپنج کرا کلی والے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سماج کو تباہ کر کے چھوڑا ہے. وہاں نوجوان کو اٹھنا ضروری ہے. آگے اٹھے لیڈ کرے انہیں موقع دے اور انہیں سمجھائے کہ نوجوان کیا کر سکتا ہے. یہ تو ہوگی یوتھ کی بات پر مطلب میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو لائک ہم نے کانورزیشن کی مجھے پرسنلی لگا کہ کتنا اوتھینٹک اور جینوئن ہے اور کیونکہ میں ریسرچ بھی کر کے آیا ہوں میں نے پبلک کے ساتھ بات بھی کری. پر اب مطلب جو لوگ دیکھتے ہیں ہمیں آن کیمرہ وہ پھر کمنٹس لکھتے ہیں کہ نہیں یار جھوٹ کہہ رہا ہے اب یہ بھی باقی پولیٹیشینز جیسا ہوگا. تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نظان ان کو غصب جو جانے گا نہیں اس نے کامنٹ لکھنا وہ حق رکھتا ہے. کوئی پہلے سے لکھے آج میرے پیشنس کی لیول بہت ہے. میری بہت پیشنس کم تھی. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ تو لکھے کوئی گالی لکھے اس کا حق بنتا ہے. جو جانتا ہے وہ نہیں لکھے گا جس کو پتہ ہے جس کے لیے کام کیا ہے. ہاں جو دور سے دیکھتا ہے کہ کوئی پرووکیشن سے بھی لکھتا ہے کوئی جیلسی سے بھی لکھتا ہے اس کا رائٹ ہے. کوئی کنسٹرکٹیو کریٹیسزم کرتا ہے اس سے سیکھتے ہیں. اس سے جو کریٹیسزم کرے اس سے سیکھ ملتی ہے. وہ سمجھاتا ہے کہ نہیں جناب یہ کرنا یہ کرو یہاں یہ تو اس سے سیکھ جائے. ان سے جو باقی گالی دکھیں اس کا حق بنتا ہے. کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے گالیاں نکالنے. اچھا اب ایٹ لاسٹ ہمارے یوتھ کو ایک کلیئر میسج یہی میسج عوام کی آواز بنو. یہ نہیں آرگنائزیشن کا بتا رہا ہوں اپنے عوام کی اپنے قوم کی اپنے گھر کی اپنے سماج کی اپنی پڑھائی کی اپنے کاروبار کی جو بھی آپ کا پیشہ ہے آپ اس پروسیس کو جتنا ایکسلریٹ کریں اسے خود کریں. سماج میں ان طاقتوں کو دوبارہ طاقتور مت بنائے جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں. میں مطلب آج ہم اب تو لیجسلیٹو اسمبلی کے خواب تو بیٹھ گئے لیکن جن کو آج تک ہم نے قانون دان بنا انہیں قانون بنانے کا بھی پتہ نہیں تھا. آج بھی جہاں پڑھائی کر رہے پڑھائی کریں جہاں کاروبار کاروبار کریں. یوتھ کے لیے میں نے بولا کہ ہم یوتھ کے پیریڈ سے نکل چکے ہیں لیکن جہاں یوتھ کو موقع مل رہا ہے وہ اس پروسیس کو چلائیں ایکسلریٹ کریں. سماج کے تئیں جو بھی ذمہ داری ملی جو بھی چھوٹے چھوٹے فورم بنے کچھ بنے کوئی بھی چیلنج جو ملے اس پروسیس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. تبھی آپ اپنی زندگیوں کو اپنے حساب کے ساتھ جو ایسپریشن آپ رکھتے چلا پاؤ گے. آپ ورنہ اپنی طاقت اپنے خواب دوسروں کے خواب میں دیکھو گے. جو اپنے بھی دیکھ رہا ہے آپ اس کے خواب اپنے خواب اسی کے خواب میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور نسل کو یہاں تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ایک بڑی بدقسمتی. لیکن یوتھ کے لیے یہی ایک لاسٹ میسیج ہے خود آگے بڑھیں. جو بھی شعبہ ہے وہی ایک موقع ہے. اس سے یہ دوسرا موقع جینڈ کے لیے ملنے والا نہیں.